میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا مشہور جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے فرمایا، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف، انہیں نہ کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کن کو ولی کہا جاتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، وہ اللہ کا دوست ہے، کیونکہ وہ بندہ مومن بھی ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے۔ اور جو بھی اللہ کا دوست ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کا آستانہ ضرور ہو یا وہ اپنے نام کے ساتھ پیر وغیرہ لکھتا ہو۔ جو اللہ کے رسول، آخرت، ملائکہ، کتابیں، ان سب پہ ایمان رکھنے کے بعد اور اللہ کی تقدیر عمل صالح کرے، وہ کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ پھر آگے ان حضرات کے تو درجات مزید بلند ہے نا، بات اللہ کے دوست کی ہو رہی ہے، اور دوست وہ ہے جو بندہ مومن عمل صالح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے بیان کیے ہوئے واقعات کو سامنے رکھیں، ہم کیوں نہ اللہ نے جو واقعہ قرآن میں بیان کیا اس کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کی ابتدا میں، قرآن مجید میں 15ویں پارے کا آخر اور 16ویں پارے کا یہ شروع ہے، اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام اکٹھے چل رہے تھے تو وہ کشتی کا واقعہ آیا، پھر وہ ایک نوجوان کو قتل کیا، پھر آگے شہر میں داخل ہوئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کی نظر پڑی ایک گرتی ہوئی دیوار پہ، تو آپ نے حضرت کلیم اللہ، جو اللہ کے کلیم ہیں، پیغمبر ہیں، ان سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، اس کو گرا کے دوبارہ تعمیر کر دیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، رات کے وقت دروازے بند ہو جاتے تھے۔ جب دروازے بند ہو جاتے تھے کوئی بندہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد بڑی اونچی اونچی فسیل ہوتی تھی، چار دیواری ہوتی تھی، اور شہر کے مختلف دروازے ہوتے تھے۔ یہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے رہے کہ سردی کا موسم ہے، ٹھٹھرتی سردی ہے، اور ہم بڑے دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، دروازہ کھولو، ہمیں اندر آنے دو۔ لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے انہوں نے باہر گزاری۔ جب شہر کے اندر داخل ہوئے، اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہے، اس سے پہلے 15ویں پارے کا آخری صفحہ تھا، اب یہ 16ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لفظ سے ایک 16واں پارہ شروع فرمایا، قال علم کلہ کا انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کلیم اللہ، آپ مجھے گارا دیں، اور میرا دل ہے کہ میں یہ جو دیوار ہے نا یہ گرنے والی ہے، اس کو گرا کے دوبارہ بنا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے چونکہ 2 دفعہ بول چکے تھے، بولے نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ دیوار گرا کے دوبارہ تعمیر ہو گئی
تو پھر حضرت کلیم اللہ نے کہا کہ مرضی تو تم اپنی کرتے ہو، میں تو بولا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے تو ساری رات ہمیں باہر رکھا، تو تم ان کی گری ہوئی دیواریں بناتے ہو، کھانا ہی انہوں نے نہیں ہمیں دیا۔ تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہاں پر میری اور آپ کی جدائی ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اور میں راز بتا دیتا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے یہ کام کیے۔ ایک تو وہ جو کشتی تھی جنہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، نورانی شکلیں دیکھ کے معاف کر دیا، بھی ٹھیک ہے جی آپ کی یہی مہربانی کہ آپ ہماری کشتی میں بیٹھے، ہم کرایہ نہیں لیں گے، تو اس کو میں نے کلاڑے سے زخمی کیا، توڑا۔ تو آپ بولے تھے وہ اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ لوگوں کی کشتیاں غبن کر رہا تھا، خصوصاً جو نئی کشتی تھی، اور یہ کشتی تھی نئی، اس پہ 2 خاندانوں کا گزارا چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو بادشاہ نئی کشتی دیکھ کے یہ ضبط کر لے گا، اور ان خاندانوں کی روزی روٹی کا آسرا یہ تھی، تو ہم اس پہ سواری بھی کریں اور ان سے ان کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے، تو یہ تو بات نہ ہوئی۔ تو اس لیے میں نے اس کشتی کو کلاڑے سے زخمی کر دیا، توڑ دیا، کہ بادشاہ کے کارندے جب اس میں نقص دیکھیں گے تو یہ کشتی ضبط نہیں کریں گے اور ان غریبوں کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ یہ تھا راز۔ دوسرا راز جو اس کو قتل کیا وہ اس لیے تھا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بدبخت ہوگا، اس کے بدلے اللہ رب العالمین ان کو ایسی بیٹی دینے والا تھا جس کے بطن سے بعد بطن 70 انبیاء پیدا ہونے تھے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اس لڑکے کی بنسبت لڑکی اس خاندان کے لیے زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔ اور تیسری یہ جو دیوار ہے جس کو میں نے بنایا یہ گرنے والی تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ خزانہ تھا کچھ یتیم بچوں کا۔ اگر یہ گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور وہ یتیم بچوں کا حق ضائع ہو جاتا۔ آگے جو قرآن نے لفظ بولے ہیں نا کہ دیکھیں یتیم بچوں کا خزانہ ہے، دیوار کے نیچے دفن ہے، اور اللہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے۔ ایک نبی مستری بن رہا ہے، دوسرا لیبر بن رہا ہے۔ یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ان یتیموں کو کیوں؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَةِ، وہ دیوار تھی، وہ تھی یتیم لڑکوں کی شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ تھا جو ان دونوں کا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے جو وجہ بیان کی، قرآن ہے 16واں پارہ ہے، اللہ نے جو وجہ بیان کی وہ یہ ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اپنے انبیاء کی ڈیوٹی اس لیے لگا دی کہ وہ یتیم بچے عام بندے کے نہیں تھے۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک بندہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیکی اور تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے اور یتیم بچے چھوڑ جائے، اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا صلہ اس کے یتیم بچوں کو عطا فرماتا ہے۔ صرف اس کی حفاظت نہیں کرتا، رب اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب علماء مفسرین تو بڑی دور گئے، انہوں نے اس آیت طیبہ کے تحت یہ بھی لکھا کہ وہ جو ان کا باپ تھا وہ ان کا
جو نیک باپ کا ذکر کیا ہے قرآن نے، وہ ان کا حقیقی باپ نہیں تھا، وہ پیچھے چند نسلیں پیچھے تھا وہ نیک بندہ، چند نسلیں ہو گئی تھی، تیسری نسل تھی یا چوتھی نسل تھی۔ علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا، تو پتہ چلا کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے، یہ دنیا کی حکومتیں، اختیارات، اقتدار چاہے اس کا ساتھ نہ بھی دیں، وہ رب العرش اس بندے کا خود محافظ بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ نیک ہوگا وہ رب کا ولی ہوگا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ نیکی صرف انہوں نے کرنی ہے جن کے اوپر یہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ پیر ہے، یہ ولی ہے، یہ مولوی ہے، باقی سب کو چھٹی ہے۔ نہیں، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ بھی ایمان لانے کے بعد تقوی کا رستہ اختیار کرتا ہے، میرا رب نہ ذات دیکھتا ہے، نہ پات دیکھتا ہے، نہ رب العالمین علاقہ دیکھتا ہے، رب تو دیکھتا ہے کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اگر بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت، رب کا خوف پیدا ہو گیا اور ایمان کے بعد اس بندے کی طرز زندگی میں تبدیلی آ گئی، اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو حضرات محترم اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کے ارشادات کی روشنی یہ بتا رہی ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے واضح الفاظ ہیں کہ لا خوف، جو میرا ولی ہوتا ہے، میرا دوست ہوتا ہے۔ دوست کون ہے اللہ کا؟ اللہ کا دوست صرف وہ نہیں جو گدی نشین ہے، صرف وہ نہیں جن کے ساتھ پیر یا مرشد کا لفظ آتا ہے، صرف وہ نہیں، وہ تو ہیں ہی نا، لیکن صرف وہ نہیں، ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیتا ہے، اور اس کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون۔ یحزنون مضارع ہے، اس میں حال بھی پایا جاتا ہے، مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے جو لا خوف کا لفظ بولا ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور جو آگے لفظ بولا ہے نا ولا ہم یحزنون، اس کا تعلق قیامت سے ہے، حشر سے ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا۔ ایک اور آیت طیبہ قرآن پاک کی وہ بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے قریبی گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جو متقی ہوں گے وہ وہاں پہ بھی دشمن نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ پتہ چلا جو متقیوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ اگر دنیا میں کسی بندے کی یاری ہے تو وہ یاری صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ یاری قیامت کے دن بھی ان کے کام آئے گی۔ ان کے لیے وہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے لیے شفاعت کریں گے، اور یہ احادیث طیبات میں بھی یہ مضمون بڑا واضح ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس عنوان کو سمجھا نہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جنہوں نے محنت کی، تقوی کا رستہ اختیار کیا، ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی تبدیل نہیں کرنی، بلکہ ان کو ولی کامل جو ہیں ان کی پرست شروع کر دینی ہے، اور ان کے مزارات پر غیر اسلامی حرکات کرنی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ نیک بندے جتنے بھی ہوئے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار پہ یہ کام کرنا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور مخلوق کے دلوں میں
توحید کا جام، توحید کی شمع روشن کی اور مخلوق کو توحید کا جام پلایا۔ لیکن ہم نے الٹا، میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اولیاء کو مانا نہیں، ان کو بدنام کیا۔ ہمارے مزارات پہ جو الٹی سیدھی حرکات ہوتی ہیں، جن کو عام لوگ دیکھ کے ان کی فوٹو یا ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھاتے ہیں، تو ہم ان کا یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہاں پر تو چند بندے سن رہے ہیں نا، جب یہ نیٹ پہ جائے گی تو ہزاروں سنیں گے۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہے، اس لیے ہم جہاں بھی گفتگو کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کوئی شہرت یا ناموری نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے رکن کا اہل سنت والجماعت کا ایک چینل ہے نیٹ پہ، اس پہ ہم یہ اپنی گفتگو اور نعت وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے ویوز کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کو جوابی کارروائی ہے جو نیٹ پر اس قسم کے فوٹو اور ویڈیو بنا کے اہل سنت والجماعت کے خلاف اپلوڈ کرتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہیں سنی۔ ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ یہ حرکات اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ سجدے کرنے، ان کے مزارات کا طواف کرنا، وہاں پہ مختلف چیزوں کا چڑھاوا چڑھانا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کی جہالت ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی اولیاء کاملین ہوئے، ولی ہوئے، انہوں نے نہ اس چیز کا حکم دیا، نہ ان کی یہ تربیت تھی، نہ انہوں نے اس چیز کی تعلیم دی۔ وہ تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے اور مخلوق کے خدا کا رب العالمین سے ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑتے رہے۔ باقی اگر یہ حرکات پیر دکھارے، ہم جاتے ہیں تو وہاں گڈے گڈیاں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں جناب یہ کیوں؟ جناب جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی انہوں نے گڈا چڑھایا ہے تاکہ اولاد ہو جائے۔ میں نے کہا وہ پیر دکھارے والا جو صاحب ہے اس نے تو وصیت نہیں کی، بلکہ یہ اولیاء کاملین تو ہماری اس ساری بر صغیر پاک و ہند کی عوام کو بت پرستی سے ہٹا کے خدا پرستی کی طرف لائے۔ ہم نے ان کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ انہوں نے جو بت شکنی کی، ہم نے وہی بت ان کے مزارات پر چڑھاوے کی صورت میں چڑھانے شروع کر دیے۔ میں گجرات جمعہ پڑھاتا تھا، ابتدائی زندگی کی بات ہے، میرا آخری سال تھا بحیرہ شریف، تو تقریباً 5-6 مہینے میں نے گجرات جمعہ پڑھایا، اور وہ مسجد تھی شاہ دولہ دربار کے بالکل سامنے، مسلم بازار میں، شاہ دولہ گیٹ کے اندر۔ تو وہاں میں ہر جمعے شاہ دولہ پیر حاضری بھی دیتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بازو چڑھا رہا ہے، بازو کا چڑھاوا، کوئی ٹانگ کا چڑھاوا چڑھا رہا ہے، کوئی آنکھ کا چڑھاوا چڑھا رہا ہے، کوئی بدرکی چڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اصل وجہ ان چیزوں کی یہ ہے کہ آج سے 70-71 سال پہلے وہ قوم جو یہاں سے چلی گئی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان بنایا، وہ تو چلی گئی ہندو قوم، لیکن ان ہندوؤں کا جو مزاج ہے، ان کی جو رسمیں ہیں، وہ یہاں پر چھوڑ گئے، اور وہ ہم سے چھوٹے نہیں، چھوٹ رہی، کوشش کے باوجود وہ چیز ہم میں سرایت کر رہی ہے۔ وگرنہ حضرت شاہ دولہ پیر جو ہے، انہوں نے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار پر بدرکی چڑھانا یا جسم کا فلاں عضو چڑھانا۔ میں نے تو دیکھا وہاں پورے کا پورا انسان کا چاندی کا بت بنا ہوا ہے، اور جناب وہ ریڑیوں پر بک بھی رہے ہیں اور اندر چڑھاوے چڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ اولیاء کاملین کی یہ تربیت ہے، نہ دین اسلام کا یہ سبق ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہے یا بدرکی نکلی ہے تو اس کے لیے بہترین منت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ میری یہ بدرکی ٹھیک ہوگی، میں 2 رکعت نفل پڑھ کے شاہ دولہ پیر کی روح کو ثواب پہنچاؤں گا۔ شاہ دولہ پیر بھی راضی، میرا رب بھی راضی، بندہ بھی شرک سے بچ جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو شاہ دولہ پیر بھی ناراض، خدا بھی ناراض، خود بھی شرک کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، یہ ہے شرک۔
منت کا مطلب کیا ہے دین اسلام میں؟ منت کا مطلب کسی بندے کو مخاطب کر کے وعدہ کرنا نہیں. منت کسی مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہوتی. منت ہوتی ہے رب کو مخاطب کر کے، اللہ کو مخاطب کر کے اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک دیگ تیرے رستے میں پکاؤں گا، ثواب داتا صاحب کو پہنچاؤں گا، ثواب غوث پاک کو پہنچاؤں گا، ثواب فلاں پیر کو فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا. ہم مزارات پہ جاتے ضرور ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی جو ہے نا وہ جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں. ہم مزارات پہ جاتے ضرور ہیں لیکن ہم مزارات والوں سے مانگتے نہیں، مانگتے ہم خدا کی ذات سے ہیں. داتا دربار بھی حاضری دیں تو داتا صاحب سے ہم نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. میں بیرا شریف جاؤں، حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ کا میں مرید بھی ہوں، سنی ہوں، الحمدللہ. دعا کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنے لیے جب مانگنا ہو تو رب سے مانگتے ہیں. سلام. آپ نے یہ بڑے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا جنہوں نے بالکل الف بے کا دین کا نہیں پتا، وہ جب مزار کسی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ سلام کرنے جا رہا ہوں. تو سلام تو ہے، ہم عبادت کرنے نہیں جاتے، ہم ان کو سجدہ کرنے نہیں جاتے. سلام تو ہم کرتے ہیں. نہیں سلام کہاں ہے؟ میں نے کہا تم بھی کرتے ہو سلام، مانو یا نہ مانو. ہم تو کرتے ہیں تو بعد میں مانتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے درباروں پہ ان کو سلام کرنے جاتے ہیں، مانگنے نہیں جاتے. مانگتے خدا سے ہے، سلام اللہ کے بندوں کو کرتے ہیں. یہ جی کہاں لکھا ہوا سلام؟ میں نے کہا تم بھی کرتے ہو سلام. کہتا نہیں میں تو نہیں کرتا. میں نے کہا کرتے ہو مانتے نہیں ہو. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب نماز پڑھتے ہو 4 رکعتیں 2 رکعتیں جتنی بھی پڑھنی ہو اتحیات بیٹھتے ہو، اتحیات میں پڑھتے ہو السلام علینا وعلا، بولو کہ ساری میں ہی کرنی، کوئی نہ کوئی تو بول پو. السلام علینا وعلا عباد اللہ. نماز پڑھ رہے اللہ کی، نیت کی ہے نماز اللہ کے لیے، وقت نماز زور منہ طرف قبلہ کے، اس میں پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یا اللہ تیری ثنا پڑھی، تیری حمد پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، تیری عظمت بیان ہوئی، تیری علویت بیان ہوئی، سبحان ربی العلی پڑھا، تیرے نبی پہ درود پڑھا. لیکن یا اللہ اب میں یہ کہتا ہوں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں میں ان کو سلام بھیجتا ہوں. نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام اللہ کے نیک بندوں کو کر رہے ہیں. میں نے کہا جناب آپ نماز میں بھی کر لیتے ہیں، ہم نماز میں بھی کرتے ہیں بعد میں بھی مانتے ہیں. آپ نماز میں سلام کرتے ہیں بعد میں انکار کر دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو نماز میں سلام کرتے ہیں تو بعد میں بھی مانتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں. باقی الحمدللہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے. ہمارا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. عبادت اس کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے. ہم مانگتے اس سے ہیں، اس کے پیغمبر اور اس پیغمبر کی امت کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتے ہیں، وسیلہ ان نیک بندوں کا پیش کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو رب العالمین ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ رب العالمین ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ سارے رب کے دوست ہیں. جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب ایمان ہیں، تقوی پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں. اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اور جو ولی ہوتا ہے لا خوف علیہم، اللہ فرماتا ہے جو میرے رستے پہ چل نکلتا ہے میں اس کو دنیا میں بھی بے خوف کر دیتا ہوں. ولا ہم یحزنون، اور جو میرے رستے پہ چل نکلتا ہے میں رب العالمین قیامت کے دن بھی اس کو اس کے قریب غم نہیں آنے دوں گا.
وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خود بھی صاحب نجات ہیں، اور جن کی وہ سفارش کریں گے میں رب العالمین ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے انہیں بھی نجات عطا فرما دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو پرانے بزرگ تھے، یہ مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق خدا سے جو تھا وہ جوڑنے والے تھے۔ ان کی نظر دلوں پہ ہوتی تھی۔ آج کل کے لوگوں کی نظر دلوں پہ نہیں، جیبوں پہ ہوتی ہے۔ وہ سچے لوگ تھے، وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والے تھے، ان کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا۔ آج کل کے آستانے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت یہ ہے کہ وہ خود حلق تک دنیا میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو کیا رہنمائی دیں گے؟ مرشد کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانے والا۔ مرشد اگر خود ہی بے نمازی ہو، مرشد کو اگر خود ہی دین اسلام کا پتہ نہ ہو، مرشد اگر خود ہی مصطفیٰ کی حدیث کو نہ جانتا ہو، مرشد اگر خود ہی دین اسلام کی اصل تعلیمات سے ناواقف ہو، تو وہ مریدوں کو کون سی رہنمائی دکھائے گا؟ مرشد کا لفظی معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، دین میں رہنمائی کرنے والا۔ ہم نے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے تویز دینے والا، ہم نے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے گٹ کرنے والا، ہم نے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے بھنگ پینے والا، ہم نے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ 7 رنگوں کی ٹاکیوں کی چادر اپنے اوپر لینے والا، چاہے اندر اس کے دین ہو یا نہ ہو۔ بہروپیوں کو ہم نے اولیاء کاملین کی مسند پہ بٹھا دیا ہے، جو اصل اولیاء کاملین تھے۔ حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں کوئی بندہ آیا تو وہ کہتا ہے جناب جس شہر میں آپ ہو اس شہر میں ایک طوائف ہے،